اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، تبوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر سبحان اللہ کا اللہ۔ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر تک لے آیا، اور آج ہم آخری آیات جو ہے اس کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ جی۔ بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ بسم بسم اللہ الرحمن الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ میں تھوڑا نا ان سیٹل ہوں، تو معاف کیجیے گا اگر کہیں کوئی ایسی تواتر قائم نہیں رہتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں تو بلکہ یہ جو صورتیں دونوں پڑھی ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت دور کر دے جو میرے پاس آئی ہے ابھی، اس لیے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں لائٹ چلی گئی آمین ہے، آمین کب آمین۔ تک یہ ہمارا رہتا ہے نیٹ، یہ بھی انشاءاللہ رہے گا۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ہم نے کل جو پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ معوذتین ان دو صورتوں کو کہتے ہیں جو آخر میں ہیں، سورۃ الفلق اور دوسری سورۃ الناس۔ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک ہی وقت میں اتری۔ سورہ فلق ہم نے کل پڑھ لی تھی، اور آج ہم سورۃ الناس جو ہے اس کو کرنے لگے ہیں۔ تو آج ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ کریں گے، اور پھر جو کل کہا تھا کہ بھئی اس کی فضیلت یا کس کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے اگر وقت ملا تو، اور اگر کہتے ہیں تو پہلے کر لیتے ہیں ڈسکس۔ پہلے ترجمہ کر لیں۔ جی پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جو سورہ فلق پڑھی تھی ذرا اس کو بھی نیچے کر دیں جی، جتنی آ سکتی ہے وہ، تو وہ آ جائے گی یہاں۔ ہاں جی، تو اس کے اندر جو قل اعوذ برب الفلق اور آگے تھا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس چیز کے شر سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے پہلی جو تھی وہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے کے شر سے، دوسرا یہ تھا کہ جو گرہوں کے اندر پھونکے مارنے والے یا والیاں ہیں ان کے شر سے۔ تو یہ کتنی ہو گئی چیزیں؟ دو، چار۔ اچھا، اور آخری چیز تھی وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب جو اگلی صورت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ کی تین صفات پہلے بیان کی گئی ہیں، اور آگے جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے وسوسہ ڈالنے والا، جس کو ہم کہیں گے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کے امیر صاحب ہیں، یا وہ کون ہے جی؟ شیطان، بڑا ابلیس۔ شیطان۔ شیطان۔ جی جی، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جب بھی پڑھیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں گے کہ میرے پاس دنیا کی سب چیزیں
جن کے اوپر میرا سہارا ہو سکتا تھا انہوں نے مجھے پناہ نہیں دی، اور اب ایک ہی قدرت ہے جو کہ ہمیشہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے رب الناس ملک الناس الہ الناس، جس کا نام ہے اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کی پناہ۔ جی تو پتہ یہ چلا کہ دنیا والے جتنے بھی ہیں سب کمزور، اور دنیا والے سارے ہی محتاج، اور دنیا والے سارے ہی فانی، کسی کو ابدیت نہیں۔ اگر ابدیت ہے یا جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جو القوی ہے، جو الصمد ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ تو اگر تو ذہن میں خیال یہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں ساری مخلوق کو چھوڑ کے ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا، اور یہ ایمان کی بہت بڑا درجہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بے جی شک بے شک۔ اب وہ کرتے ہوئے مطلب کہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی جادو ہو جائے، یا کسی قسم کی کمزوری ہو، تو اللہ تعالیٰ سے جو مدد طلب کرنی ہے وہ پہلے بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے، جب مشکل حالات آتے ہیں، اور جب خاص طور پر بیماری کو دیکھیں گے تو لوگ پتہ نہیں ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ اس وقت جب مشکل کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ حدیث حضرت اکرمہ بن ابو جہل ان کی یاد آ جاتی ہے کہ بھی جب وہ سب لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کے فتح مکہ کے وقت وہ یہ یمن کی طرف سے آگے ایتھوپیا حبشہ کی طرف جا رہے تھے، تو وہ جہاں سے بھاگ کے جا رہے تھے وہ کشتی پر سوار ہوئے، اور کشتی والے نے لات منات اور عزا ان کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہا اب پکارو، اس لیے کہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اب ایسا کرو کہ مجھے یہی چھوڑ دو، آپ جاؤ، اس لیے کہ میں جس چیز سے بھاگ کے آیا تھا پتہ چل رہا ہے کہ آپ اسی کی مدد مانگ رہے ہیں۔ تو واپس آئے، اور واپس آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا گیا، اور آپ ایمان لے آئے۔ تو وہ ایمان جو ہے نا وہ ہمارا ہونا چاہیے۔ آئیے جی، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب، یہ دونوں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اے مخاطب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دے اعوذ برب الناس، کل والے لفظ ہے اعوذ برب الفلق تھا، تو برب الناس، اعوذ کے اندر چھپا ہوا ہے لفظ کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں۔ کل ہم نے کیا کیا تھا؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں، بس مانگتا ہوں۔ ہاں جی، وہ بس مانگنے والا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھے تو یہ بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ ایک لجاجت اور ایک کیا کہیں گے اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم مانگنے والے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو بتایا تھا کہ اعوذ کے ساتھ با آ جائے تو کی پناہ مانگنا، کہ میں ذہن میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ساری مخلوق کے اندر میں پھر آیا ہوں، وہ کمزور بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، قوی بھی نہیں ہیں، میں نے تجھے سب کچھ مان کے تیرے پاس آیا ہوں، اور تو کیا ہے رب الناس، یہ مرکب کون سا ہے؟ اضافی ہے جس کے اندر کا کے کی آتا ہے،
تو کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ انسان کہنا ہے یا لوگ کہنے ہیں؟ انسانوں لوگ کا ترجمہ نہیں کر رہے ناس انسان آپ کہے کوئی جی۔ تو ہاں جی پہلے ہم نے لوگ کیا ہوا ہے یا انسان کیا ہوا ہے؟ لوگ لوگوں کے لوگ، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، پہلی صفت۔ اور جب انسان کہے گا رب تو پتہ چلے گا کہ یہ پوری مخلوقات کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں سے شرف دیا انسان کو کہ اس کے رب کا ذکر کیا ہے یہاں۔ کیوں جی بتائیے؟ یہ کیا کہیں گے کہ ایک بہت بڑی عزت ہے انسان کے لیے کہ اس کا رب کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت کا تعلق انسان کے ساتھ ملایا ہے، لوگوں کے ساتھ ملایا ہے، مخلوق میں سے کسی اور کے ساتھ نہیں ملایا۔ تو یہ جناب عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی مبارک کرے اور ہمیں رب کے ساتھ اس کا عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی، ابھی میں اتنا ہی کرتا ہوں، لوگوں کے رب کی مالک الناس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے بادشاہ کی، بادشاہ کی، مالک، ملک بادشاہ، ایسے ہی ہے جی، جی سر، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس یہاں ہو گیا لوگوں کے معبود کی۔ معبود کی، کیا کرتا ہوں؟ اب جملہ پورا ہوا، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ پہلے والا ترجمہ یا دوسرا والا ترجمہ؟ پہلے والا ٹھیک ہے سر، پہلے والا، پہلے والا تو ٹھیک ہے جی، کہ وہ ایک ہی ذات ہے اور اس کی صفات جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ ربوبیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور بادشاہ ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی کہے گا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اور اللہ تبارک کہے گا للہ الواحد القہار، کہ صرف اللہ کے لیے جو اکیلا جو ایک ہے اور قہار ہے، ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور بھی ہم کہتے ہیں اللہم مالک الملک، تیسرے پارے میں ہے جی، تو جی سر، وہ سورۃ آل عمران۔ بادشاہت کا بادشاہ مالک ہے، وہ بھی مالک آ گیا۔ ہم نے اور بھی پڑھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر کہ لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہ بادشاہ۔ اب پتہ چلے گا کہ زمینوں آسمان یہ کائنات بنتی ہے، اس کا بادشاہ وہ ہے لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس۔ اب دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی لوگوں کو مانتے ہیں الہ، ایسا ہے جی، لیکن اصل الہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا تعارف کروایا کہ الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب آگے صلہ آ گیا ہے اعوذ کے ساتھ من کا، اور من کا ہم نے سیکھا تھا سے بچنے کے لیے، سے دور رہنے کے لیے، من شر الوسواس الخناس۔ اس کو ذرا دیکھنا ہے جی، ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ جی سر، یہ جناب وسواس اگر آئے نا، واؤ کے نیچے زیر آ جائے، یہاں تو وسواس ہے،
اب یہی لفظ ہے، اگر اس کے نیچے زیر آ جائے تو یہ بن جائے گا، اس کے معنی بن جائیں گے وسوسہ ڈالنا، وسوسہ ڈالنا، وسوسہ ڈالنا، ڈالنا، جی۔ وسواس اگر آ جائے تو یہ مصدر نہیں ہے، یہ صفت ہے، لیکن صفت بطور اس میں فاعل کے استعمال ہو رہی ہے، تو وسواس بنے گا، وسواس بنے گا بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا۔ وسواس کیا بنے گا ترجمہ؟ وسوسہ ڈال، بہت زیادہ بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا، ہاں جی۔ اب ہم اس کا ترجمہ بہت زیادہ، چلو اصل میں تو اس کا ترجمہ یہی ہے، بہت زیادہ اور بار بار وسوسہ ڈالنے والا، یہ وسواس کے معنی ہے۔ ہم چونکہ ایک لفظ استعمال کرنا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس لفظ آ گیا ہے، یہ وسواس کی صفت ہے خناس۔ اچھے لفظوں میں یا برے لفظوں میں؟ برے لفظوں. برے لفظوں میں، جی صحیح ہے۔ اس لیے کہ یہ جو وسوسہ ہے ہی شیطان، اور اس کے لیے خناس ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اگر آپ کو سورہ تکویر میں لے جاؤں تو وہاں ہم نے پڑھا تھا فلا اقسم بالخنس، جی فلا نہیں، اقسم بالخنس، میں قسم ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو بار بار پلٹ کر آتے ہیں، ایسے ہی پڑھا تھا ہم نے جی تقریباً۔ جی جی سر، اب وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ خناس کو اس کے ساتھ ملا لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی ہے، خناس کا مطلب ہے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اتنا بڑا دشمن ہے وہ، جس نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تم کیا کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ نے کہا، اللہ کا حکم ماننا تھا، اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو ابا واستکبر، اور آگے کیا ہے، وکان من وقانا من وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تم یہاں سے نکل جاؤ، نکال دیا، اور اس نے ایک دعا مانگی تھی، اور اس نے کہا تھا یا اللہ مجھے ایک تو یہ دے کہ بھی میں تیرے لوگوں کو قیامت تک کے لیے مجھے نہ مہلت. رہنے کی مہلت دے دے، تو مہلت دے دی۔ اب اختیار تھا تو اس نے کہا جی کہ اب میں، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ الفاظ معنی یہی ہیں اس کے، تو لہذا میں تیرے بندوں کو، یہ جو بندے ہیں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، یہی پڑھا ہوا ہے نا آپ نے۔ جی جی سر، اس نے اپنا کام شروع کر دیا، پہلا جو شکار کیا وہ والد محترم ہمارے اللہ تعالیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور والدہ حوا وہ تھیں، اور وہاں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا کہ بھی تم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہوگے، وہی سے کام شروع کر دیا۔ اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت سے اپنی اولاد اور اپنے لوگ اتنے پھیلا رہا ہے، اس نے اپنی برائی کی تبلیغ کر کر کے، تبلیغ کا لفظ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، پھیلا کے، کہ اس نے اپنے لوگوں میں سے بھی اور اپنے جنوں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بنا لیے ہیں۔ تو یہاں ہے کہ من شر الوسواس الخناس، تو وسواس کا ترجمہ کیا کیا تھا، وسوسہ ڈالنے والے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اب کے شر سے، خناس کا ترجمہ الگ کیا تھا کہ جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اب الذی آیا ہے یہاں، وہ جو، جی یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، صدر کی جمع صدور ہے، صدور کہتے ہیں سینے کو، سینہ جہاں کیا ہوگا، دل، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
یہ وسوسہ بڑی اہم چیز ہے، بیج ہے کس چیز کا، کہ وسوسہ برا ہے یا اچھا ہے؟ لفظ برا ہے جی ہم معنی میں تو برا، برا برا ہی ہے۔ جی برا نہیں، وسوسہ ہوتا ہی برا ہے جی۔ جی اب بالکل یہی وسوسہ جو ہے، جو دل کے اندر خیال برائی کے لیے آنا، یہ وسوسہ ہے۔ وسوسہ ہمارا ارادہ بنتا ہے، ارادہ ہمارا آگے نیت بن جاتی ہے، نیت جو ہے وہ عمل کا بیج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ آپ کو اور مجھے اور ہر بندے کو یہ بتایا ہے کہ جہاں سے وہ اس عمل کی برائی شروع ہوتی ہے نا، وہ دل کے اندر برا خیال ہے۔ وہ جو دل کے اندر برا خیال ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ وہ شیطان جو بار بار جا کے پھر واپس آتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اس سے کیا کر جائے، اس کے شر سے بچ اللہ جاؤ، تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دیکھیں، میں ممکن ہے اس شدت کے ساتھ اس کو ایکسپلین نہ کر پایا ہوں، لیکن اس کے اندر الفاظ اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور محسوس کریں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس۔ اب وہاں تو پتہ چلا تھا کہ وہ ایک شیطان تھا شروع میں، اب اس نے اپنی برادری بنا لی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی کہ شیاطین الجن اور شیاطین الانس۔ جن کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر پوشیدہ رہنے والا۔ جن کا مطلب کیا ہے جی؟ پوشیدہ رہنے والا۔ پوشیدہ رہنے والا۔ اور وہ شیطان کبھی کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اب اسی کی صورت سے میں دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جی 608، اور یہ کس طریقے سے وسوسہ جو خناس ہے، وسواس الخناس، یہ اس کی تشریح میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ وسواس الخناس۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلے جو اس سے عبادت کا لیا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے عبادت میں؟ نماز۔ نماز جی۔ یہ حدیث جو ہے یہ ہے ہی نماز کے بارے میں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان وله درات۔ درات کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا۔ اچھا، کہ جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو ادبر الشیطان وله درار، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے شیطان سن کے۔ حتی لا یسمع التاذین، یہاں تک کہ وہ تاذین جو اذان سے نکلا ہے، یہاں تک کہ وہ اذان کی آواز نہیں سنتا۔ آگے پہ سنیے گا، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، قُضِیہ پوری ہو جاتی ہے، ندا اب پہلے اذان تھی اور یہاں بھی وہ ندا آیا، جب وہ اذان پوری ہو جاتی ہے تو اقبالہ وہ آ جاتا ہے، دوبارہ آ جاتا ہے۔ وہ جو خناس تھا نا بار بار آنا، جو اس کی تشریح، وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ حتی اذا ثوب بالصلاۃ ادبر، جب اقامت ہوتی ہے، صوب اقامت کو کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے آپ کہ بھائی پلٹ آؤ پلٹ آؤ، وہ نماز کے لیے اقامت کا لفظ ہے، تو یہاں ہے کہ وہ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھی یہاں آ جاؤ آ کے نماز پڑھو، تو اس کے لیے صوبہ کا لفظ ہے کہ جب نماز کی اقامت ہوتی ہے تو ادبارہ، وہ پھر پیٹھ بھاگ کے پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ حتی اذا قصیت تصویب اقبلہ، تو جب وہ اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے، اب ہے اس کا اصل کام۔
ہم کس چیز میں ہوتے ہیں؟ نماز میں. نماز کے اندر. اب اس نے اقامت سنی، بھاگ گیا، پھر واپس آ گیا. اب ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، آپ کو سنایا تھا کہ اللہ نے انسان کے لیے وہ کچھ پیدا کر دیا ہوا ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور وہاں تھا ولا خاطرہ جی فی القلب، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا. یہاں وہی لفظ آ رہا ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے حتی یختارو بین المرء و نفسہ، بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان کیا کر دیتا ہے؟ خیالات ڈال دیتا ہے. وسوسہ ڈال. اب یہ ہے وہ وسوسہ. یقولو اذکر قضا، اذکر قضا، او تو فلاں چیز کو یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر. لما لم یکن یذکر، کہ وہ چیزیں جو اسے یاد نہیں تھیں نماز میں وہ بھی یاد آ جاتی ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آتی ہیں یا نہیں آتی؟ جی. یہ ہر بندے کے ساتھ ہے. ہمیں وہ چیزیں کوئی اور کوئی چیز کرنی ہو نماز کے اندر، یہ وسوسہ ہے بھائیو انسان کا جو شیطان ڈالتا ہے. شیطان کے بس میں اس وقت یہ ہے کہ بھئی اب جی میرے اوپر آ گیا ہے تو اس نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے بس اس کے قابو میں یا میں نے نہیں آنا. اچھا آگے کیا آتا ہے کہ بھئی لما لکم یذکر حتی یذل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ وہ اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نماز کے وقت؟ جی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے جی، بالکل. اب یہ تو ہے جی وہ والا انسان جو ساری شیطان. اب دوسری چیز کہ انسان کا نفس بذات خود شیطان ہے، وہ بھی اپنا کام کرتا ہے. اب وہ اس کے لیے سورہ قاف ہے اور 16 وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس انسان کا نفس اس انسان کو وسوسے میں ڈالتا ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بھی انسان کا نفس بھی کئی دفعہ کیا کرتا ہے، شیطان کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. شیطان نے تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو جی. آئیے ذرا پڑھ لیتے ہیں اس کو، اور پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو میرے ساتھ کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا کے ساتھ جو بہت انتہائی زیادہ رحم مہربان کرنے ہے. والا اور انتہائی مہربان ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. قل اعوذ برب الناس، اب آپ نے برب الناس کا ترجمہ کرنا ہے. کہہ دیجئے کہہ اے نبی دیجئے صلی اللہ علیہ میں وسلم آپ کہہ نبی دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ لوگوں کے دیجئے رب کی پناہ مانگتا میں ہوں. لوگوں کے رب کہہ کی پناہ دیجئے مانگتا ہوں. میں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے لوگوں بادشاہ کے کی، بادشاہ کی، بادشاہ الہ کی، الناس، لوگوں کے معبود کی معبود کی، پناہ مانگتا لوگوں ہوں. کے اصل معبود کر لیں، اصل معبود. بریکٹ میں لگا لیں، حقیقی محبود بنا لیں. لوگوں کے حقیقی محبود کی اب کہہ رہے ہیں اعوذ پناہ بھی، مانگتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں. میں پناہ مانگتا ہوں. میں ایک پناہ جملہ مانگتا ہوں یہاں ختم ہو گیا جی. من شر الوسواس الخناس، تو من شر الوسواس کریں پہلے. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. بہت زیادہ وسوسہ جی ڈالنے والے بار کے بار وسوسہ ڈالنے سے، والے کے شر سے. الخناس، جو جو بار 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 جو بار پلٹ پلٹ کر بار کر بار آتا آتا ہے. پلٹ کر آتا ہے. جو پلٹ بار کر بار پلٹ کر آتا ہے جی. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو جو لوگوں لوگوں کے کے لوگوں سینوں سینے میں میں وسوسہ وسوسہ ڈالتا ڈالتا ہے. ہے. وہ بریکٹ میں کر لیں شیطان کر لیں، وہ شیطان بریکٹ میں کر لیں، ورنہ تو یہ ہے کہ انسانوں سے بھی ہوگا. شیطان کا نام اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ جو زیادہ بہتر ہے، وہ جو
इंसानों के सीनों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नति वन्नास, जिद्दों में से जिन्नों और जिन्नों में इंसानों से में से, और लोगों में इंसानों में से। से। जिन्नों और इंसानों में से कोई भी होगा। अब देखिए जनाब, ये काम मैं आपके सामने मतलब ये लेके आया हूं कि आपने पढ़ा है सूरह अनआम और उसकी आयत नंबर है 112। ये शैतान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना दिया हुआ है और हमारे लिए एक इब्तला है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना मानते हैं या शैतान का कहना मानते हैं। वक्त हमारे पास थोड़ा है जी, सर मैं दुआ भी इसलिए करानी जल्दी जल्दी कर जी, बाद में इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी देखें, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वश-शयातीनल इंस वल जिन्स, ये आपने पढ़ा था। और इसी तरह हमने हर नबी के लिए, हर नबी के लिए इंसानों और जिन्नों के शयातीन में से अदुव दुश्मन बना दिए। यूही बादुहुम इला बाद, उनमें से बाद दूसरे बाज की तरफ वही करते हैं, दिल में ख्याल डालते हैं, ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूर, जी वो कैसे होते हैं, मुलम्मा की हुई बात धोखा देने के लिए वो दिल में डालता रहता है। मुलम्मा की हुई, ये बात बड़ी अच्छी है। और ये किसके लिए आया है? नबी के लिए, नबियों के लिए। गुरूर नहीं है, गुरूरा है। अच्छा, गुरूरा है तो जी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जी, ठीक है, गुरूरा दे दी। तो गुरूरा का मतलब क्या होगा? धोखा देने के लिए। ये तो हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब सुने कि जितने भी अंबिया होते हैं अल्लाह ताला बना देता है, लेकिन वो अल्लाह की इयानत के साथ। मैं अभी आपके सामने हदीस पढ़ने लगा हूं, आप उसको देखिएगा और वो हदीस के मानी आपको आते हैं शायद। मुस्लिम भी की हदीस है कि 2814 है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला, उन्होंने फरमाया कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, मा मिनकुम अहदिन इल्ला वक़द वक्कलल्लाहु बिही करीनुहु मिनल जिन। कुछ समझ आई? मुश्किल होगा। मा और इल्ला आ रहा है। मा मिनकुन अहदिन का तर्जमा क्या होगा? नहीं है, तुम में से से, कोई ऐसा नहीं है, तुम में से नहीं है कोई भी शख्स, इल्ला मगर मगर, वक़द वक्कलल्लाहु बिही करीनुहु मिनल जिन्स, के बेशक बेशक अल्लाह ने उसके लिए एक जिन्नों करीम में का से उसका एक साथी बना दिया है, साथ लगा दिया है उसके। कालू, तो सहाबा ने फरमाया, सहाबा ने कहा, अर्ज किया होगा रसूल पाक को, व इय्याका या रसूलुल्लाह, ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके आपके लिए भी, आपके लिए भी? कौला व इय्याया, हाँ मेरे साथ भी, इल्ला अन्नल्लाह आआननी, बेशक अल्लाह ने मेरी मदद की है, अलैहि, उसके मुकाबले में। अल्लाह ने मेरी मदद की है उसके मुकाबले में। जैसे आप आऊदु बिल्लाहि पढ़ रहे हैं, जहां वही अल्फाज हैं कि बेशक अल्लाह ने उस शैतान के मुकाबले में मेरी मदद की है। फ़अस्लमा, तो वो मेरे ताबे हो गया है। फला यामुरुनी इल्ला बिखैर, वो मुझे नेकी के अलावा किसी और चीज का हुक्म नहीं देता। क्यों जी? मैं जी सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि दुश्मन को दुश्मन माने। ये हदीस इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता हो कि नबी, उनके साथ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लगाया हुआ है। और अब एक पढ़ते हैं छोटी सी हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं वो हदीस नहीं पढ़ता हूँ,
اس کا نمبر ہے بخاری شریف کے اندر، اگر چیک کرنا ہو تو 3228۔ یہ تقریباً کوئی 10 حدیثیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی بیوی، ان کا نام ہے حفصہ بنت حیی، ان کے ساتھ جا رہے تھے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے۔ تو راستے میں 2 انصار ملے، تو 2 انصار تھوڑا تیز تیز چلنے کرے، تو انہوں نے ان کو بلایا، اور بلا کے یہ کہا کہ اے انصار، یہ عورت جو ہے یہ میری بیوی ہے، اور اس کا نام صفیہ بنت حیی، حائی بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن حیی لفظ ہے جی۔ تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے، یہ آپ نے مطلب کیا کیا؟ تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ ہے کہنے والی، انہوں نے کہا کہ ان الشیطان یجری من الانسان یجری الدم، کہ شیطان بس انسان کے ساتھ اس طریقے سے دوڑتا ہے، اس طریقے سے لگا ہوا ہے، جس طریقے سے انسان کے دل کے اندر، انسان کے جسم کے اندر خون۔ خون اتنا چلتا ہے آپ کے نزدیک، میرے نزدیک، ہر بندے کے نزدیک، لیکن خاص طور پر اس بندے کے نزدیک جو بڑا ہی نیک ہے، کہ جو نیک نہیں ہے وہاں تو اس کو جانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں۔ نہیں وہ تو تو آتے وہاں ہی تو ساتھ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بھی تیرے جو خاص بندے ہیں وہ تو بچ جائیں گے، لیکن میں ان پر بھی حملہ آور ہوں گا، سب سے بڑے نبی ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی قرآن مجید سے بھی پتہ چلا، حدیث سے بھی پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ایک دفعہ نہیں آتا، بار بار آتا ہے۔ اور اسی لیے رسول پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مومنین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بھی کہا وَقُرْ رَبِّ اعوذ بِکَ من ہمزات الشیطان، یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پڑھنے والے، تو اپنے رب کی پناہ مانگ، کس سے؟ کہ شیطان کی اکساہٹ سے دور رہنے کے لیے تو کیا کر، کہاں سے، کس کی پناہ مانگ؟ اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ کی۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْءِ، اب یہ شیاطین ہے، یہ من الشیطان ہے، نزع فاستعذ باللہ، کہ اگر من الشیطان ہے، من الشیطان جی، کہ اگر شیطان تیرے دل کے اندر کوئی اکساہٹ پیدا کرے کہ یہ کام کر لو برا، تو فوراً کیا کہو؟ اللہ کی پناہ کیا مانگا، کہو؟ اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں، یہ میں کر رہا تھا، فوراً فاستعذ باللہ، اللہ کی استعانت وہی ہے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں، ہمیں اعوذ باللہ ہی آتی ہے جو ہمیں پہلے بھی یاد ہے، تو کم از کم وہ ضرور پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جلالیت اور اس کی کبریائی ذہن میں رکھتے ہوئے اعوذ باللہ ذہن میں ہو، باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں، تو پھر شیطان بھاگے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اس کا ترجمہ کر دیجئے، پھر ہم جی، بسم انشاءاللہ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں انسانوں کے رب، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے ہو اور انسانوں میں سے ہو۔ جی، جنوں میں سے یا انسانوں میں سے۔ اچھا جی، جی اب تھوڑا سا وقت ہے، صرف یہ جو 11 آیات ہیں اس کے بارے میں وہ ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 205